السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انڈیا جو ہے نا وہ افغانستان کا امن تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور افغانستان کا امن تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ قطر میں جو معاہدہ طے پا گیا تھا وہ معاہدہ کبھی بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچے، کیونکہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو طالبان کو اس علاقے پہ کنٹرول مل جائے گا اور بھارت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. خصوصاً بالخصوص پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اس نے افغانستان کے سرحدی علاقوں پہ جو دہشت گردی ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں ان کا تو بالکل اجاڑ ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کرے گا. یہ بندہ شرارت سے باز آنے والا نہیں ہے، اس کی ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے. اب انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پاکستان کے سرحدی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان دونوں میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بہت تیزی سے دوبارہ شروع کر دیا ہے. این ڈی ایس جو اصل میں تو شمالی وزیرستان کے جو اصل میں تو شمالی اتحاد کے لوگوں پہ مشتمل ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جس کو وہ انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں، اور یہ بالکل یہ راہ کی بنائی ہوئی ایجنسی ہے، ان کا کوئی اس میں کارنامہ نہیں ہے. بدقسمتی سے اب اس ایجنسی کو اشرف غنی کی مکمل پشت پناہی بھی مل گئی ہے، جس کے بعد یہ لوگ را اور این ڈی ایس مل کے پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ دہشت گردی کے کارروائیاں شروع کروا چکے ہیں. بلوچستان میں تو ان کا داخلہ جو ہے وہ قریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے. وہاں باربڈ وائر اور پاکستانی جوانوں کی قربانیاں اور مستعدی نے ان کا 99% آپریشن بند کر دیا ہے. جو 1% بی ایل ایف والے حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ان کے وہاں پہ سلیپنگ سیل پہلے سے موجود ہیں ایران کے سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ، اور جو وقت آنے کے ساتھ تھوڑے بہت ایکٹیو ہو کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے 7-8 بڑی کارروائیوں کا پچھلے 2-3 ماہ میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں. کل ایک بڑی کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے خیسورہ اور دوسالی میں ہوئی، جہاں پہ انٹیلیجنس کی اطلاعات پر بنائے گئے ایک آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے جب دہشت گردوں کو انگیج کیا تو انہوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی. یہ دہشت گرد بڑی تعداد میں ان دونوں علاقوں میں جمع ہو رہے تھے اور کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے. ان کی اطلاعات انٹیلیجنس کے پاس موجود تھیں اور یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو اہم لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو تاکہ ان کا بر وقت نوٹس لیا جا سکے. ناظرین کرام، پاکستانی فورسز نے سب سے پہلے تو ایک زبردست اور سرپرائز آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو زندہ گرفتار کیا، جس نے تھوڑی دیر بعد باقی پوزیشنیں بھی ان کی اگل دی کہ یہاں موجود ہیں اور یہاں انہوں نے مائنز لگائی ہوئی ہیں. کیونکہ پاکستان کے جو فورسز ان کو انگیج کرتی ہیں ان کے راستے میں یہ مائنز چوری چھپے بچھا دیتے ہیں. اب اتنا اجاڑ اور عجیب و غریب قسم کا پہاڑی اور جنگلی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ آبزرو کرنا بہت آسان نہیں ہے، خصوصاً جو سرحدی علاقے ہیں ان میں. خیر، پاکستانی فوج کے آپریشن میں جہاں 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں وہاں ہمارے 2 جوان بھی شہید ہوئے.
اور 5 زخمی ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ کامیابی سے تو پاکستان نے اس پہ قابو پا لیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکتیں اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک کہ طالبان علاقے پہ مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیں گے، اور طالبان کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا اس علاقے میں مشروط ہے اس بات سے کہ انڈیا اور اسرائیل یہاں سے پنگے بازی سے نکل جائیں، اور جس طرح وہ اشرف غنی کی ناجائز حوصلہ افزائی کرتے ہیں سلسلہ بند ہو جائے۔ امریکہ بار بار یہ تو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاہدے پہ عمل کیا جائے، یہ ایسے ہی بس شلگموں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ اگر وہ سیریس ہو اور معاہدے پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ اشرف غنی کو مجبور کر کے کام کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکن اپنی پراکسی اس خطے میں برقرار رکھنے کے لیے اپنی پالیسی کے مطابق اشرف غنی کی کسی نہ کسی سطح پہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ خود اس حیثیت کا مالک نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ اس طرح ٹکرا سکے یا ایسی کارروائیاں ہو سکیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستانی سیکورٹی فورسیں جو ہیں مکمل بیدار ہیں، اور پاکستانی حکومت کو بھی اس پہ مکمل بیدار رہنا چاہیے۔ بصورت دیگر ایک بڑی تباہی آئے گی اس علاقے میں، جیسے ایک ڈوبتا ہوا بندہ جو بھی ٹانگ یا بازو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو لے کے ڈوب جاتا ہے۔ انڈیا کی پوزیشن میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت ایسی بن چکی ہے کہ وہ ان سب کو لے کے ڈوب سکتا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک جتنا بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور نماز میں جو آپ آیات پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری درخواست ہے کہ جن دوستوں نے، جن احباب نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔